بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے اپنی کرسی بھی بچا لی ہے اور اپنی نااہلی بھی ٹال دی ہے، لیکن یہ سب کچھ اس نے کس قیمت پر کیا ہے اور کیا وعدے وعید وہ وزیر اعظم سے ملاقات کے دوران کر کے آیا ہے، اور اس پر پی ٹی آئی کے اندر ایک اضطراب اور بے چینی پائی جاتی ہے، اور بعض افراد نے تو اسے باقاعدہ پارٹی کا غدار قرار دے دیا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ نہ تو ریاست کا وفادار ہے، نہ پی ٹی آئی کا وفادار ہے، اس کا ایجنڈا کچھ اور ہے۔ بہرحال ریاست نے اپنا جو اپر ہینڈ ہے ایک مرتبہ پھر ثابت کر دیا ہے کہ وہ سہیل آفریدی ہو یا گنڈا پور ہو، عمران خان کے خلاف مہرے کے طور پر استعمال کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اس پر ذرا تھوڑے کہانی بتائیں گے کہ ہوا کیا، یہ کیسے ملاقات ہوئی اور ملاقات میں کیا کیا وعدے کیے گئے، اور اس کے بعد وہ جو ٹیپسٹین فائل جو ہیں ان میں جو انکشافات ہوئے ہیں ان میں عمران خان کا ذکر سوسائٹی کے شیر کے طور پر کیا گیا ہے، اور یہ شیر سے کیا مراد ہے اس پر بھی بات کریں گے۔ اور پھر ساتھ ہی یہ انکشاف بھی ہوا ہے انہی فائلز میں کہ بل گیٹس، عمران خان اور امریکہ، ان تینوں کی ملی بھگت سے طالبان کو ہتھیار دیے گئے، طالبان کی افغانستان میں حکومت بننے دی گئی، اور اسی سازش کے تحت پھر ٹی ٹی پی کے لوگ پختونخوا میں لائے گئے اور آباد کیے گئے۔ یعنی ایک گہری سازش جس کو پی ٹی آئی والے مانتے نہیں تھے، اب اس کے ثبوت وہاں سے بھی آنے شروع ہو گئے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی عمران خان کے بارے میں کچھ کہا گیا، اور عمران خان کی تصویر ابھی آئی ہے، وہ جو ٹیپسٹین کی خاتون اول کہہ لیں یا بیگم کہہ لیں یا گرل فرینڈ کہہ لیں، کیونکہ شادی نہیں ہوئی تھی لیکن دونوں میاں بیوی کے طور پر رہتے تھے، تو اس خاتون اول کے ساتھ عمران خان کی تصویر بھی ان فائلز کی لیکس میں جاری کی گئی ہے امریکی محکمہ انصاف کی طرف سے۔ اور عمران خان کے بارے میں اب یہ بات پایا ثبوت کو پہنچ گئی ہے کہ وہ جو شیطانی جزیرہ تھا جہاں چھوٹے بچوں اور بچیوں کے ساتھ مجرمانہ فعل کیے جاتے تھے، اور ساری دنیا سے پیڈو فائل جو تھے اکٹھے ہوتے تھے عمران خان سمیت۔ تو ناظرین، آغاز کرتے ہیں کہ آفریدی صاحب نے ملاقات کی وزیر اعظم سے، نہ صرف یہ ہے کہ ملاقات کی بلکہ باہمی خیر سگالی بھی ظاہر کی، اور پھر آفریدی نے بتایا کہ یہ ملاقاتوں کا سلسلہ آئندہ بھی چلتا رہے گا۔ ایسا کیا کایا کلپ والا معاملہ ہو گیا کہ یہ ریاست کا وفادار ہو گیا، اس نے وفاقی حکومت کے ساتھ مل کر چلنے کا یقین دلایا، اور دہشت گردی کے خلاف بیان بازی روکنے کا بھی وعدہ کیا، یا کم سے کم یہ کہا کہ بیانات نرم لہجے میں دیے جائیں گے، اور پی ٹی آئی کا ایجنڈا نہیں چلے گا خیبر پختونخوا میں بلکہ ریاست کا ایجنڈا چلے گا۔ یعنی ایک بڑی کامیابی۔ لیکن یہ ہوئی کیسے؟ اصل میں کچھ دن پہلے یہ کہانی شروع ہوتی ہے جب آفریدی کو یہ یقین دلایا گیا خود پارٹی کے اندر سے یا اس کے اپنے دوستوں اور وفاداروں کی طرف سے کہ جناب وفاقی حکومت آپ کو نااہل کرنے پر تل گئی ہے، اور ظاہر ہے جب وفاقی حکومت اس سے نااہل کرنے پر تل جائے تو پھر اسے کون روک سکتا ہے۔ اور الیکشن کمیشنر کے جو معاملات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں اور آپ کی نااہلی ہے۔ اس سے پہلے پی ٹی آئی کو یہ گھمنڈ تھا کہ گورنر راج لگانا آسان نہیں ہے، اس لیے سہیل آفریدی کو کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن سہیل آفریدی سے نجات کے لیے یہ جو رستہ اختیار کیا گیا یہ چند دن پہلے تک حتمی تھا۔ لیکن پھر سہیل آفریدی حرکت میں آیا اور اس نے پی ٹی آئی کے کم سے کم 3 ارکان قومی اور صوبائی اسمبلی کے ذریعے وفاقی حکومت سے رابطے کیے۔ بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ مقتدر اداروں سے بھی اس نے رابطہ کیا، لیکن وہاں اس کا کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ ہاں یہ ہے کہ جو بھی ڈیولپمنٹ وفاقی حکومت کے ساتھ ہو رہی تھی اس کی اطلاع فوج کو بھی تھی، اور فوج نے اس پر خاموشی اختیار کی۔ مطلب یہ ہے کہ وفاقی حکومت جو کرے اسے فوج کو اعتراض نہیں ہے، ایک قسم کی نیم رضامندی آپ کہہ لیں۔ تو ان 3 ارکان نے جن کے رابطے وفاقی حکومت کے لوگوں سے رہے ہیں برادرانہ طور پر، چاہے وہ پس پردہ ہی رہے ہوں لیکن اچھے تعلقات رہے، خاص طور پر ان کے تعلقات رانا ثناء اللہ سے اچھے تھے، ہیلو ہائی تھی، اور
باہمی کچھ اعتماد اور احترام کا رشتہ بھی تھا۔ تو رانا ثناء اللہ کے ذریعے شہباز شریف صاحب سے رابطے کیے گئے اور کچھ یقین دہانیاں پیش کی کرائی گئیں اور کہا گیا کہ ملاقات ہونی چاہیے تاکہ برف پگھلے اور حالات بہتر ہوں، اس طرح کی بات کی گئی۔ اور پھر یہ بھی درخواست کی گئی کہ آپ ہمیں باقاعدہ دعوت نامہ بھجوائیں تاکہ ہماری عزت بھی تھوڑی قائم رہے۔ اور اس کے جواب میں پھر یہ ملاقاتوں کا سلسلہ کئی دن جاری رہا، جس کے بعد پھر وزیر اعظم نے ہاں کی اور یہ ان کو باور کرا دیا گیا سہیل آفریدی کو کہ بھئی اس ملاقات میں عمران خان کا تذکرہ نہیں ہوگا۔ تو سہیل آفریدی نے جواب میں کہا کہ جناب یہاں بھی کسی کو دلچسپی نہیں ہے، عمران خان کی بات نہیں ہوگی۔ اور ایسا ہی ہوا، اس ملاقات میں عمران خان کے ایشو پر کوئی بات نہیں ہوئی، یہاں تک کہ یہ بات بھی نہیں کی گئی کہ ملاقاتوں کے لیے اجازت دی جائے یا ملاقاتوں پر پابندی میں کچھ نرمی کی جائے۔ بعض لوگ جو خبریں دے رہے ہیں کہ اس ملاقات کے نتیجے میں پابندی میں کچھ نرمی ہوگی تو وہ غلط کہتے ہیں۔ اس ملاقات کے نتیجے میں عمران خان کے حوالے سے کچھ بھی نہیں ہوا۔ اگر ملاقاتوں کے حوالے سے نرمی ہوتی ہے تو وہ الگ سے فیصلہ ہوگا۔ اور یہ خبر پچھلے ہفتے بھی آئی تھی کہ شاید 8 فروری سے پہلے ایک مرتبہ عمران خان سے اس کی کسی بہن کی علیمہ خان کو چھوڑ کر کسی اور بہن کی ملاقات کرا دی جائے گی۔ اگر یہ ملاقات ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، دونوں صورتوں میں اس کا کوئی تعلق آفریدی کی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کے ساتھ نہیں ہے۔ ملاقات میں کچھ چیزیں طے کی گئیں، مالیاتی مسئلے پر بھی فیور دینے کی ہم یقین دہانی کرائی گئی ہے۔ اور اصل بات جو تھی وہ یہ تھی کہ 13 پر جو سہیل آفریدی نے ڈرامہ رچایا تھا وہ ڈرامہ اب اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ یہ ڈرامہ کیا تھا یہ بھی میں عرض کرتا ہوں، اور ساتھ ہی اس سے یہ بھی کہا گیا کہ یہ جو مطلب ان کے الفاظ تو نہیں، میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں کہ یہ جو تم بکواس کرتے ہو حد سے زیادہ، تو اس پر یقین دلایا گیا کہ اس بکواسیات میں بھی ہم کٹوتی کریں گے، یعنی بولیں گے ضرور لیکن کچھ ہاتھ روک کر، کیونکہ ایک دن پہلے اس نے جلسے میں جو خطاب کیا تھا، جرگے کے نام پر جو جلسہ کیا تھا، اس جلسے میں اس نے وفاقی حکومت اور ریاستی اداروں کو بے غیرتوں کہہ کر مخاطب کیا تھا اور کہا تھا کہ بے غیرتوں تم میری قیمت لگانا چاہتے ہو، حالانکہ اس تقریر سے پہلے یہ اپنی قیمت لگوا چکا تھا۔ تو ڈرامہ اس نے کیا اس نے جرگے کے نام پر جلسہ کر دیا۔ جرگہ تو بالکل مختلف چیز ہوتی ہے جس میں صرف قبائلی افراد، نمائندہ افراد کو 100، 50، 150، 200 کتنے لوگ ہو سکتے ہیں میکسیمم نمائندے، وہ ایک جگہ بیٹھتے ہیں اور کوئی پتہ نہیں چلتا کہ اس کی صدارت کون کر رہا ہے، چاہے وہ کوئی شخصیت نمایاں ہو تو وہ ظاہر نظر آ جائے گی یہ صدارت کر رہا ہے، لیکن جرگے میں کوئی ایسی وہ جو سیٹ ارینجمنٹ ہوتا ہے وہ اس طرح کا نہیں ہوتا کہ پتہ چلے کہ کون چیئر کر رہا ہے۔ وہ بالکل ایک مساوی گول میز کانفرنس ہوتی ہے جو کرسیوں پر نہیں ہوتی بلکہ زمین پر ہوتی ہے، یا پھر زمین پر وہ موڑے ان کی قبائلی روایات کے مطابق لگا دیے جاتے ہیں، تو جلسہ نہیں ہوتا۔ لیکن اس نے جرگے کا نام دے کر جلسہ کیا جس میں پورے صوبے سے پی ٹی آئی کے ورکر آئے اور یہ 4-5 ہزار کا 3-4 ہزار کا جلسہ بن گیا۔ جرگے میں 4,000 3,000 2,000 لوگ کہاں سے ہوتے ہیں، چند 100 لوگ ہوتے ہیں میکسیمم جرگے میں۔ ایک تو یہ فراڈ اس نے کیا کہ جرگہ کی بجائے جلسہ کر دیا، اور جرگے کا ایجنڈا ہوتا ہے کسی معاملے پر کوئی فیصلہ کرنا، تو یہاں تو یہ ایجنڈا بھی غائب تھا، کوئی فیصلہ، کوئی بات زیر بحث آئی ہی نہیں کہ جس پر کوئی فیصلہ اناؤنس کیا جا سکے۔ بس اس نے تقریر کی، اور تقریر میں فراڈ اس نے یہ کیا کہ اس نے کہا تھا کہ اس جرگے کے بعد میں خود چل کر 13 کے متاثرین کو واپس لے کر ان کے علاقے میں چھوڑ کر آؤں گا جنہیں فوج نے اور وفاقی حکومت نے بے دخل کیا۔ یہ الگ سے جھوٹ ہے، لیکن اس جھوٹ سے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اور ہوا یہ کہ جرگے میں اس نے تقریر کرتے ہوئے جلسے سے اس بات کا ذکر تک نہیں کیا جس کا اس نے وعدہ کیا تھا کہ میں 13 کے متاثرین کو واپس ان کے یعنی گھروں تک پہنچاؤں گا، بلکہ اس کے بجائے یہ اس نے اعلان کیا کہ میں اسلام آباد جاؤں گا جلوس لے کر۔ یہ دوسرا فراڈ تھا، اور اس دوسرے فراڈ میں بھی ایک تیسرا فراڈ یہ تھا کہ کب جائے گا اسلام آباد جلوس لے کر، یہ تاریخ اس نے نہیں دیا اور تاریخ یہ دے گا بھی نہیں، کیونکہ معاملات تو طے ہو چکے ہیں۔ یہ کوئی تاریخ نہیں دے گا، نہ اسلام آباد جلوس لے کر جائے گا۔ اور اس طرح اس نے
ایک ڈرامہ رچایا، یعنی تراہ پر جو اس نے ایک ہائپ کھڑی کی تھی اس کو اس نے ڈیفیوز کیا اس طرح کے اعلانات کر کے کہ میں اسلام آباد جلوس لے کر جا رہا ہوں اور مطالبات منوا کر آؤں گا، لیکن اس کے بجائے یہ اکیلا اسلام آباد پہنچ گیا اور وزیر اعظم سے تفصیلی ملاقات کے بعد شانتی ہی شانتی لکھوا کر اپنے ساتھ لے آیا۔ اب تراہ کے متاثرین کا کوئی اس نے ذکر نہیں کیا، ظاہر ہے وہ وفاقی حکومت نے اس سے حساب تو مانگا ہے کہ جو 4 ارب روپے تم نے دیے ہیں وہ تمہیں دیے گئے ہیں متاثرین کے لیے، وہ خرچ کرو ان پر۔ اب کچھ نہ کچھ میرے خیال ہے خرچ کرے گا، کچھ نہ کچھ ہڑپ تو وہ کر ہی چکا ہے، جو ہڑپ کر گیا وہ کیسے واپس دے گا یہ تو ممکن نہیں ہے، لیکن جو رقم ہڑپ ہونے سے بچ گئی ہے وہ تراہ پر خرچ کی جائے گی۔ اور یہ بھی اس نے وعدہ کیا ہے کہ نہ صرف یہ ہے کہ میں بکواسیات میں کمی کروں گا بلکہ دہشت گردی کے خلاف بھی مہم نہیں چلاؤں گا اور کسی آپریشن کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنوں گا، جہاں آپریشن ضروری ہے آپ کریں۔ اور شہباز شریف سے ملاقات اور آئندہ بھی جو مذاکرات کا سلسلہ اس نے جاری رکھنے کی خبر دی ہے اس میں عمران خان کا دور دور تک کوئی تذکرہ نہیں، یعنی وہی بندریہ والی مثال کہ جب اس کے پاؤں جلتے ہیں تو وہ بچے کو نیچے زمین پر تپتی زمین پر رکھ کر اس کے اوپر بیٹھ جاتی ہے، تو سہیل آفریدی کو ہم اگر بندریہ کہیں تو پھر اس کا بچہ تو نہیں، عمران خان تو اس کا مرشد ہے یا اس کا باپ ہے، جو بھی کہہ لیں، تو یہ اپنے مرشد کو نیچے بٹھا کر اس کے اوپر بیٹھ گیا ہے اور جلتی دھوپ سے اپنے پاؤں اس نے بچا لیے اور مرشد اندر ہی اندر گلتا سڑتا رہے گا۔ اور یہ پروپیگنڈا پی ٹی آئی کر رہی ہے کہ ایک تو ہے پی ٹی آئی کہ اپنے صحافی یا جرنلسٹ، اینکر پرسن کہہ لیں، یوٹیوبر کہہ لیں، دوسرے کہہ لیں، ایک وہ ہیں جو بظاہر غیر جانبدار مبصرین بنتے ہیں لیکن عمران خان کے لیے کام کرتے ہیں۔ انہوں نے یہ خبر بھی اڑا دی کہ عمران خان کے بارے میں طے ہو گیا ہے کہ جناب اس کی پسند کے ملک میں بھیج دیا جائے گا علاج کے نام پر، اور یہ بیماری کی ساری ہائپ کھڑی ہی اس لیے کی گئی تھی کہ عمران خان کو باہر بھیجا جا سکے، کیونکہ اس سے پہلے نواز شریف صاحب کو بھی جب برطانیہ بھیجنا تھا تو ایسی ہی ہائپ ان کی بیماری کی کھڑی کی گئی تھی۔ یہ ان عناصر نے خبر پھیلائی۔ اس خبر میں 0% بھی سچائی نہیں ہے۔ عمران خان کی آنکھ کا ایشو ویسا ہے بھی نہیں جیسا بتایا گیا اور پروپیگنڈا کیا گیا، نظر کی کمزوری کا ایشو تھا، سفید موتیا سے لنک کرتا ایشو تھا، وہ جو خطرناک بیماری آنکھ کی بینائی غائب ہو جائے گی، اندھا ہو جائے گا۔ بلکہ یہاں تو ایک کہانی اور بھی چلی کہ عمران خان کی ایک ہی آنکھ ہے، یعنی دوسری آنکھ ضائع ہو چکی ہے، اور اس کے بارے میں مجھے اس خبر کا مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ گرفتاری سے پہلے اس کی اپنی بیوی سے کوئی لڑائی ہو گئی تھی یا جھپٹ ہو گئی تھی، تو پتہ نہیں ہاتھا پائی ہوئی یا کیا ہوا، تو بشرا بی بی نے اس کی آنکھ پر ہاتھ مارا اور اس کی انگلی اس کی آنکھ میں چبھ گئی، وہ زخم بن گیا، پھر وہ ٹھیک ہو گیا کچھ عرصے کے بعد، لیکن اب پھر وہ زخم دوبارہ سے نکلا ہے اور آنکھ ضائع ہونے کا خطرہ ہے، اور اس لیے پی ٹی آئی شور مچا رہی ہے کہ خان کی ایک ہی آنکھ ہے وہ بھی گئی۔ یہ کہانی کتنی سچ ہے کتنی غلط ہے مجھے نہیں پتا، ایک آنکھ ہے یا دونوں آنکھیں ہیں اس سے قطع نظر، لیکن جو آنکھ جس میں تکلیف بتائی گئی تھی اس آنکھ کو کوئی خطرہ نہیں ہے، وہ ٹھیک ٹھاک ہے، یہ خود بھی ہٹا کٹا ہے اور اس کی آنکھ بھی ہٹی کٹی ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، باہر بھجوانے کا کوئی ایشو نہیں ہے، کہیں یہ بات زیر بحث ہی نہیں آئی، اور خیر سے موصوف جیل ہی میں رہیں گے۔ 2.25 سال 2.5 سال تو ہو گئے ہمیں یہ سنتے کہ ڈیل ہو گئی، معاملہ طے ہو گیا، عمران خان کو اگلے مہینے رہا کیا جائے گا، اگلے مہینے بنی گالہ شفٹ کر دیا جائے گا یا زمان پارک شفٹ کر دیا جائے گا یا پشاور کے کسی سرکاری عمارت میں، گورنر ہاؤس میں، وزیر اعلیٰ ہاؤس میں یا کسی اور جگہ شفٹ کر دیا جائے گا۔ یہ خبریں آپ نے سینکڑوں مرتبہ سنی ہوگی اور ہر مرتبہ ہم نے اپنے ولاگ میں ان کی تردید کی کہ ایسا کچھ نہیں ہے، یہ سب جھوٹ ہے، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ ہر مرتبہ جب بھی یہ کہانیاں اڑائی جاتی ہیں تو لوگوں کی ایک بڑی تعداد ان پر یقین کر لیتی کہ ہاں ایسا ہونے والا ہے۔ تو یہ اسی طرح 2.5 سال گزر گئے، اسی طرح اگلے 25 سال بھی گزر جائیں گے، عمران خان باہر نہیں آئے گا، چاہے 25 سال لگیں 15 سال لگیں، زندگی موت کا کوئی پتہ نہیں، لیکن اب یہ تاحیات جیل کے اندر ہی ہے۔ اچھا تھوڑا سا ذکر ایپسٹین فائلز کا کر لیں، اس میں بہت سارے انکشافات ہوئے ہیں۔ ایک تو خیر وہ جو ایپسٹین کی خاتون اول ہے، کیا نام ہے اس کا، گیزولین میکسویل، اس کے ساتھ عمران خان کی تصویر ویل بی لیگ ہوگی، یہ تصویر پہلے بھی
لیک ہو کر چھپی ہے، لیکن لوگوں نے کہا تھا کہ نہیں یہ کوئی مصنوعی تصویر ہے، یہ کوئی فیبریکیٹڈ ہے، کوئی جوڑ کر بنائی گئی ہے۔ اس وقت اے آئی ابھی نہیں آئی تھی، تو اب وہی تصویر ان فائلز کی ریلیز میں جو کہ محکمہ انصاف نے جاری کی ہے ان میں آ گئی ہے، تو ثابت ہو گیا ہے کہ اس جزیرے پر جانے والے شیاطین میں ایک شیطان پاکستان کا عمران خان بھی تھا۔ شاہ محمود قریشی کا نام بھی ہے، لیکن وہ اس جزیرے پر نہیں گیا۔ عمران خان جاتا رہا ہے وہاں، کتنی بار گیا ہے، ظاہر اگلی ریلیز میں شاید اس بارے میں بھی کوئی کلو مل جائے۔ اور آپ کو یاد ہوگا 2-2.5 مہینے پہلے میں نے اسی حوالے سے کہا تھا کہ اپسٹین کے جزیرے میں عمران خان بھی بچوں اور بچیوں کے ساتھ بدکاری کرنے، منہ کالا کرنے وہاں جایا کرتا تھا۔ یہ 1-2 دن میں اس بارے میں دستاویزات ریلیز ہو جائیں گی، لیکن وہ پھر ڈیلے ہو گئی، اور اب 2-2.5 مہینے کے بعد یہ فائلز ریلیز ہوئی ہیں۔ تو فی الحال صرف ایک تصویر ریلیز ہوئی ہے جو میکسویل کی اس پارٹی میں عمران خان کھڑا ہے اس کے ساتھ بغل گیر ہو کر، جو اپسٹین جزیرے پر منائی گئی تھی، اور اس میں ریچولز بھی ہوتے تھے، اور ریچولز میں بچوں کو مار دیا جاتا تھا، اور امریکہ کی پوری ایلیٹ کلاس جو ہے وہ ان کے بڑے بڑے جو برج ہیں وہ اس فنکشن میں آتے تھے، اور ان کے لیے بچیاں درآمد کی جاتی تھی۔ اور کہا یہ جاتا ہے کہ جب ترکی میں زلزلہ آیا تو اسرائیل کی سرپرستی میں چلنے والی ایک رفاہی ایجنسی نے وہاں پہنچ کر سینکڑوں یتیم بچیاں جن کے ماں باپ مر گئے تھے یا کیا، تو ان سینکڑوں بچیوں کو اٹھا کر پھر وہ اپسٹین کے جزیرے میں لے گئی تھی، وہاں ان بچیوں کو جوان کیا گیا۔ یہ چیزیں بھی چل رہی ہیں، اور یہ معاملہ بڑا خطرناک ہے، وہی ایلومیناٹی کا کیس، اور یہ سارے بچوں کے ساتھ زیادتی کے عادی مریض ہوتے ہیں۔ اور عمران خان کے بارے میں تو پاکستان کے اندر سے بھی گواہی موجود ہے، وہ آشیانہ اسکینڈل آپ کو یاد ہوگا کہ اس نے قسمیں کھا کر بتایا ہے، اور حیرانی کی بات ہے کہ اس کے بیانات کا کوئی نوٹس نہیں لیا گیا، نہ تردید کی گئی نہ تصدیق کی گئی۔ اگر وہ جھوٹ بولتی ہے تو اسے فتنہ پھیلانے کے جرم میں گرفتار ہونا چاہیے، لیکن وہ 3 سال سے مسلسل ایک ہی بات کر رہی ہے کہ یتیم خانے سے یتیم بچیوں کو، چھوٹی عمر کی بچیوں کو اٹھا کر عمران خان کے گھر پہنچایا جاتا تھا۔ بلکہ اس نے تو آگے بھی بڑی خطرناک باتیں کی ہیں کہ پھر بعد میں ان بچوں اور بچیوں کو وہی دفن کر دیا جاتا تھا مارنے کے بعد، یعنی وہاں بھی ریچولز ہوتے تھے۔ یہ اس کا بیان ہے، اور حکومت کی طرف سے، اداروں کی طرف سے اس پر کوئی کمنٹری تک نہیں کی گئی، جس کے بارے میں کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اس معاملے پر تحقیقات اس لیے نہیں ہوگی کہ عمران خان کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی پھنسیں گے، کیونکہ جہاں بھی پورا ایک ریکٹ تھا، گویا کہ عمران خان نے جہاں بھی اپسٹین کا جزیرہ بنایا ہوا تھا، اور اس میں کچھ ایسے لوگ بھی پھنستے ہیں جن کو نہیں پھنسنا چاہیے۔ یہ کہانی بھی چل رہی ہے، یہ ساری کہانیاں جتنی بھی ہیں ان کا معاملہ کلیئر حکومت کر سکتی ہے کہ یا تو وہ یہ کہہ دے کہ ہم نے تحقیقات کرا لی، ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا، کاشانے والی خاتون جو ہے وہ جھوٹ بول رہی ہیں، تو یا پھر وہ تحقیقات کرائے۔ لیکن دونوں چیزوں میں سے کچھ نہیں ہو رہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں بھی دال میں کافی کالا ہے، اور واقعتاً جہاں بھی اپسٹین کا جزیرہ عمران خان نے قائم کر رکھا تھا۔ اچھا، وہاں انہی جو فائلز میں جو جاری ہوئی ہیں، ایک اہم آدمی کی طرف سے کہا گیا کہ عمران خان لندن کی سوسائٹی کا شیر ہے۔ اچھا، پی ٹی آئی والے چونکہ سمجھ نہیں سکے کہ یہ ماجرا کیا ہے، وہ اس پر بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ دیکھو کہ اس کو سوسائٹی کا شیر بنا دیا گیا، مان لیا گیا۔ سوسائٹی کا شیر کون ہوتا ہے؟ یعنی جو سوسائٹی میں شکار کرے۔ کس کا شکار کرے؟ ان فائلز کے پس منظر میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس شکار کی بات ہو رہی ہے۔ ہمارے ہاں ایسے آدمی کو جنسی درندہ کہا جاتا ہے، ویمنائزر کہا جاتا ہے، ویمن کلر کہا جاتا ہے، جو بھی کہہ لیں، اسے شیر پازیٹیو معنوں میں نہیں کہا جاتا۔ اور یہاں بھی شیر پازیٹیو معنوں میں نہیں ہے، بلکہ یہاں بھی درندے کے معنی میں ہے جو عورتوں کا شکار کرتا ہے۔ تو یہ ایک اور بات۔ اچھا، جو ان کی آپس کی گفتگو تھی ان بڑوں کی، اس جزیرے میں جو بڑے بڑے لوگ بیٹھتے تھے، تو اس میں اپسٹین نے عمران خان کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ یار یہ وہ آدمی ہے جو کبھی سچ بولتا ہی نہیں ہے، جو ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے، یعنی جب بھی منہ کھولتا ہے جھوٹ بولتا ہے۔ یعنی وہاں اس جزیرے میں جانے والے بڑے بڑے جھوٹے ہوں گے، لیکن اس فکرے سے پتہ چلتا ہے کہ عمران خان سے بڑھ کر کوئی جھوٹا پیدا نہیں ہوا اس دنیا میں۔ دستاویزاتی ریکارڈ کی حد تک تو عمران خان جتنا جھوٹا اور کوئی اس دنیا میں اس وقت موجود نہیں ہے۔ تو ایک خبر یہ بھی ہے کہ آفریدی کی علیمہ خان سے ٹھن گئی ہے، اور اس لڑائی کا آغاز
کچھ شکر رنجی تو کچھ پہلے سے تھی، لیکن جب وہ پچھلی جمعرات کو اڈیالہ کے باہر علیمہ خان نے سے دھمکی دی کہ اگر تم اس دھرنے پر نہ بیٹھے تو میں تمہاری وزارت اعلیٰ ختم کروا دوں گی، جس طرح میں نے گنڈا پور کی ختم کرائی، بقول اس کے پتہ نہیں گنڈا پور کی وزارت اعلیٰ علیمہ خان نے ختم کرائی یا عمران خان نے کسی اور کی رپورٹ پر ختم کی، لیکن علیمہ خان نے یہ کہا کہ گنڈا پور کی طرح تمہاری بھی چھٹی کرا دوں گی۔ تو اس کے بعد یہ سہیل آفریدی دھرنے پر بیٹھا، اگرچہ پورے ٹائم کے لیے نہیں بیٹھا، رات کو اٹھ گیا، لیکن اس کے دل میں یہ گرہ بیٹھ گئی، اور اب سنا یہ ہے کہ دونوں طرف سے ایک سرد جنگ چل رہی ہے، ایک دوسرے کے بارے میں منفی تبصرے بھی کیے جا رہے ہیں۔ وہ ادھر بیٹھ کر اپنے حلقے میں کرتا ہے آفریدی، یہاں علیمہ خان اپنے حلقے میں شکوے کرتی ہے، یعنی ان دو بڑوں کے دوران، کیونکہ اس وقت پی ٹی آئی کے دو ہی بڑے ہیں، ایک علیمہ خان ہے، دوسرا سہیل آفریدی ہے، باقی گوہر خان وغیرہ کو تو پوچھتا کون ہے۔ تو یہ ہے جناب صورتحال، اور پی ٹی آئی کے حلقوں میں اب ظاہر ہے کہ صدمے کی کیفیت ہے کہ گنڈا پور کے بعد یہ بھی گیا، بلکہ یہ تو گنڈا پور پلس نکلا۔ ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے بلاگ میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔